بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ بعد اللہ رب العزت کی تعریف کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ و سلام، مصنف حافظ محسن خان۔ حکیم طارق محمود چغتائی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک صاحب آیا اور کہنے لگے کہ درود شریف کی وجہ سے میرا کاروبار بدکاری کا اڈہ بند ہو گیا ہے۔ میں پہلے آپ کے پاس آیا تھا لیکن اپنا تعارف نہیں کروایا تھا۔ میں بدکاری کا اڈہ چلا رہا تھا، اس میں میری بیٹیاں، بیوی، بہنیں اور بھائی کے کچھ لوگ ملوث تھیں۔ میرا معاشی نظام خراب تھا، مال بہت آتا تھا لیکن حرام کی کمائی کے پیسے پر کب تک رہتا۔ مسائل و مشکلات نے گھیر لیا۔ آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے مجھے درود شریف لکھ کر دیا تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ میں گنہگار ضرور تھا لیکن مجھے درود شریف سے محبت بھی تھی، لہٰذا میں نے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر رب نے مجھ پر ایسا کرم فرمایا کہ رب کریم نے میرا رزق کھول دیا، مجھے تونگر بنا دیا، مالدار کر دیا۔ ایک مرتبہ رات کو سونے کے لیے لیٹا تو اچانک دل میں خیال آیا کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے اتنا کچھ عطا کر دیا، پھر بھی تو پیسے کا نظام غلط رکھے، یہ درست نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، چنانچہ میں نے اسی وقت اللہ سے توبہ کی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ حرام کا پیسہ ختم کر دوں گا۔ بس میں نے اپنی بیوی، بیٹیوں، بہنوں کو بلایا جو کہ بدکاری کے شعبے میں ملوث تھیں اور انہیں اس انداز سے سمجھایا کہ وہ سب رونے لگ گئیں، سوائے 2-3 کے۔ باقی سب نے اسی وقت اپنے پیشے سے توبہ کر لی اور میرے ساتھ ہو گئے۔ ہم نے شہر تبدیل کر لیا اور کسی دوسرے شہر چلے گئے اور وہاں حیا اور وفاداری سے رہنے لگے، حتیٰ کہ میری بیٹیوں اور بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ اور وہ 3 لوگ جنہوں نے میری بات نہ مانی تھی، میں نے درود پاک پڑھ کر ان کے لیے بھی بہت دعائیں مانگی۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ انہوں نے بھی حرام کاری سے توبہ کر لی اور باعزت زندگی گزارنے لگ گئے۔ حکیم صاحب لکھتے ہیں کہ جب وہ بندہ مجھے اپنی ردا سنا رہا تھا تو مجھے رونا آ گیا کہ میرے مالک نے، میں نے تو اس کو درود شریف مالدار ہونے کے لیے بتلایا تھا۔ اے اللہ، مدینہ والے کے نام کی برکتیں کیسی ہیں کہ درود شریف اس کو توبہ کے دروازے تک لے آیا اور اس کے لیے ہدایت کا باعث بن گیا، اور سب سے بڑی بات حیا اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ رزق حلال عطا فرمایا۔ حقیقت میں درود شریف سے بڑھ کر کوئی اسم اعظم نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بات 100% سچ ہے کہ درود شریف گنہگاروں کو توبہ کے دروازے تک لے آتا ہے، اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے گنہگار ہیں، آپ ساری کائنات کے برابر بھی گناہ ساتھ لیے پھرتے ہوں، تب بھی درود شریف آپ کو قبول کر لیتا ہے۔ مثلاً وظائف و عملیات کی یہ شرط ہے کہ کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ کو گناہ ترک کرنے ہوں گے۔ اگر گناہ بھی کریں اور ساتھ وظیفہ بھی پڑھیں تو ساری محنت رائگاں ہو جاتی ہے، کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ عاملین اس چیز کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن درود شریف واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ گنہگار بھی ہیں تب بھی درود شریف آپ کو جسمانی اور روحانی سکون بخشے گا، آپ کی دعائیں قبول کروائے گا، آپ کو دنیا اور اخروی فائدے بخشے گا۔ اور یہ بات 100% سچ ہے، بارہا مرتبہ کی آزمائی ہوئی ہے کہ درود شریف آپ سے گناہ چھڑوا کر آپ کو توبہ کے دروازے تک لے آئے گا۔ بلکہ میں تو ایک نسخہ آپ کو بتلاتا ہوں، آپ اسے ضرور آزمائیے گا کہ اگر آپ کسی ایسے گناہ مسلسل میں مبتلا ہوں جو چھوٹ ہی نہ رہا ہو، تو جب بھی اس گناہ کے کرنے کا خیال دل میں آئے تو فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ جب تک درود شریف آپ کی زبان پر رہے گا آپ گناہ سے محفوظ رہو گے۔ شرطیہ بات ہے، جس کا دل چاہے آزما لے۔ اب آپ خود سوچو گے کہ جن کی زبان ہر وقت ہی درود شریف سے تر رہتی ہو، کیا ان کے دل و دماغ میں گناہ کا تصور ہوگا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ روحانی طور پر بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تربیت پا رہے ہوتے ہیں، ان کی روح پاکیزہ تر ہو رہی ہوتی ہے، روحانی درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیابی پانے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہر جگہ خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں،
آ جاؤ درود شریف کے اس ٹھنڈے میٹھے اور پرسکون رستے پر جہاں کوئی شرائط و پابندی نہیں ہے، کوئی سختیاں نہیں ہیں، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، قرار ہی قرار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ والسلام، مصنف حافظ محسن خان۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے، اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔